یہ جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر کوئی رکشہ چلانے والا، کوئی ریڑھی لگانے والا بھی اس عمل کو کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی لاکھوں کا مالک بنا دیتا ہے انشاءاللہ۔ جو بندہ ماہ رمضان المبارک کی 14 تاریخ یعنی کہ 14ویں روزے، آج بدھ کے دن، اور یہ بات میں بتا دوں یہاں پاکستان میں 14واں روزہ بدھ کا دن ہے، لیکن انڈیا میں اور ساتھ والے علاقوں کے اندر، دیگر ملکوں کے اندر 14واں روزہ جمعرات کو ہوگا، تو وہ جمعرات کے دن اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور 14ویں روزے کا یہ عمل ہے، اور 14ویں روزے کو ہی آپ نے کرنا ہے، دن کوئی بھی آ جائے، آپ کسی دن بھی کر سکتے ہیں، دن کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن 14ویں روزے کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، 14ویں روزے کو آپ اس عمل کو ضرور کر لیں۔ یہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہے، آپ نے ان کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، انشاءاللہ یوں ہی آپ اس عمل کو ختم کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دے گا، اور اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے پر راضی ہو جاتا ہے۔ اور یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم اس سے ضرور موقع سے فائدہ اٹھائیں، اور یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ یہ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، پہلے عشرہ گزرتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلا، اور بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اس عشرے کے اندر بھی اعمال نہیں کیے ہوں گے اور اپنے مقدر کا ستارہ نہیں چمکایا ہوگا، لیکن آج ابھی بھی وقت ہے، آپ اس عمل سے فائدہ حاصل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی دنیا بھی اس عمل سے بہتر ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت کو بھی بہتر فرما دے گا۔ میں آپ کو بتا دوں، جو سورت میں آپ کو بتانے لگا ہوں قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ یہ تقریباً ہر بچے کو آتی ہے اور ہر جوان کو آتی ہے، کیونکہ ہر نماز کے اندر یہ سورت پڑھی جاتی ہے۔ اس سورت کی صرف 7 آیات ہیں، 7 آیتیں ہیں اس سورت کی۔ ان 7 آیات کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ سے آپ 7 کروڑ بھی مانگے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے ہی نہیں، صرف ہمارے مانگنے کے اندر کمی ہے، اور ہمیں مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں آتا۔ لیکن اگر آپ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد، ان آیات کو پڑھنے کے اور اللہ تعالیٰ کا ایک اسم پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو خالی نہیں لٹائے گا۔ جو سورت ہے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے، اس کو سب مسانی بھی کہا جاتا ہے، اس کی 7 آیات ہیں۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ایک مرتبہ ایک فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کر حضور علیہ السلام بارگاہ نبوت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو، آپ کو 2 نور ایسے ملے ہیں جو کسی نبی کو نہیں ملے۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کے اندر بھی اللہ نے ایک راز چھپا رکھا ہے، اس کے اندر ایک ایسا نور ہے جو انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے آپ کو مل سکتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے آپ کو روحانی طاقت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، پیسہ بھی گھر میں آئے گا، برکت بھی پیدا ہوگی، بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی، ہر حاجت آپ کی انشاءاللہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ 2 ایسے نور ملے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے، ایک نور سورۃ فاتحہ کا ہے اور دوسرا سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، یعنی کہ ایک نور سورۃ الفاتحہ، جو نور آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ایک نور یہ ہے، اور اس کی شان اور عظمت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ کی مثل تورات، انجیل، زبور میں بھی کوئی سورت اتری ہے؟ اب حضور اس فرشتے سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ایسا نور، ایسی سورت اس سے پہلے تورات، انجیل، زبور، ان آسمانی کتابیں جو نبیوں پر نازل ہوئی ہیں، کیا ان کے اندر بھی کوئی ایسا نور اترا ہے، کوئی ایسی صورت اتری ہے؟ تو تفسیر کبیر کے اندر یہ بات درج ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 104 کتابیں اور صحیفے اتارے ہیں، مگر 100 کتابوں کے علوم 4 کتابوں میں رکھے ہیں، یعنی کہ 100 کتابوں کے جو علم ہیں، جو علوم ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے 4 کتابوں کے اندر رکھے ہیں، یعنی کہ تورات، انجیل، زبور۔ پھر ان 3 کتابوں کے تمام علوم جو ہیں، تمام علم جو ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھے ہیں۔ پھر قرآن پاک کے تمام اصول مفصل سورۃ الحجرات سے والناس میں رکھے ہیں، پھر مفصل علوم سورۃ الفاتحہ میں رکھے ہیں، یعنی کہ جو مفصل علوم ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر رکھے ہیں۔ تو لہٰذا جس نے سورۃ فاتحہ کو سیکھ لیا، گویا ساری آسمانی کتابیں سیکھ لی، جس نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی اس نے تمام آسمانی کتابیں پڑھ لی۔ نیز یہ سورت بالکل رحمت کی سورت ہے، اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ کے قہر اور جبر اور دوزخ کے عذاب وغیرہ کا ذکر نہیں ہے، اس میں اور کسی چیز اللہ کے
کی رحمت کا ذکر ہے، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے ترجمے پر غور کریں، اس میں صرف رب نے اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے، دوزخ کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قہار ہونے کا، جبار ہونے کا، دوزخ کا ذکر نہیں فرمایا، اس میں صرف رحمت ہی رحمت ہے۔ تو جو اس رحمت کو پڑھ لیتا ہے اللہ اس پر اپنی رحمتوں کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ اس عمل سے ضرور فائدہ حاصل کریں۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے، اور آپ نے آج یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر جب بھی دعا کرنی ہو، جب بھی آپ کو کوئی حاجت ہو، جب بھی کوئی مسئلہ ہو، پھر آپ نے صرف سورۃ فاتحہ کو 7 بار پڑھ لینا کرنا ہے۔ اس کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے 7 مرتبہ، لیکن آج پڑھنا ضروری ہے آپ کے لیے، آج آپ اس سورت کو ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد آپ جب بھی کوئی دعا کریں، آپ کی کوئی حاجت ہو، مشکل ہو، آپ اس دعا سے پہلے 7 مرتبہ اس سورت کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لینا۔ انشاءاللہ پھر جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ اب میں نے وہ راز بھی بتا دیا جو راز دعا کی قبولیت کا ہے۔ آج ہر شخص چاہتا ہے میری دعا قبول ہو، میری دعا قبول ہو، لیکن اس کے اندر جو راز ہے وہ کوئی نہیں بتاتا۔ میں آپ کو وہ راز بھی بتا رہا ہوں، 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرما لے گا۔ لیکن تفسیر روح البیان کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ جس وقت یہ سورت اتری اس وقت جبریل امین کے ساتھ 70,000 فرشتے نازل ہوئے تھے زمین پر، اور وہ 70,000 فرشتوں کے کیا کمالات ہوں گے، اور وہ بندوں پر کیسی رحمتیں اور برکتیں نشاور کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس سورت کو ضرور پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کون سا پڑھنا ہے؟ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یہ تقریباً ہر شخص کو درود آتا ہے۔ آپ نے یہ درود ابراہیم اول بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے، آخر بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ 7 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے درمیان آپ نے سورۃ الفاتحہ کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ نے اس طرح آگے آمین بھی کہنا ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ جب شروع کرنا ہے تو پھر اسی طرح بسم اللہ بھی ساتھ پڑھنی ہے، اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو مل حمدللہ پڑھنا ہے، الحمد کی جگہ مل حمدللہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، بدھ کے دن آپ جمعرات کو بھی کر سکتے ہیں، بدھ کے دن بھی کر سکتے ہیں، جمعے کو بھی کر سکتے ہیں، تینوں دنوں میں سے جو دن آپ کو مل جائے آپ اس دن کے اندر اس عمل کو ضرور کر لیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، یعنی کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہے جو بندے کو غنی کرتا ہے، جو بندے کو دولت عطا فرماتا ہے، یا غنیو، اے بے پرواہ، یا غنیو آپ نے 70 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے، یہ سارا عمل ترتیب جو بتائیے اسی ترتیب کے ساتھ 70 مرتبہ پڑھ کر آپ نے ہاتھ اپنے پورے وجود پر پھیر لینے، ہاتھوں پر دم کر کے، اور اس کے بعد آپ نے چلتے پھرتے یا غنیو پڑھنا ہے۔ اور رات کے وقت آپ چلتے پھرتے اس عمل کو پڑھتے رہیں، رات کو جب آپ لیٹنے لگیں تو اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے وجود پر پھیر لیا کریں۔ انشاءاللہ ہر آنے والا دن آپ کا خوشیوں کا دن ہوگا، آپ کا دولت کا دن ہوگا، آپ کا پیسے کا، رزق کا، مال کا دن ہوگا۔ ہر آنے والا دن آپ کو اللہ تعالیٰ دولت بے پناہ عطا فرماتا جائے گا۔ بڑا مجرب عمل میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ بس اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ دعا پڑھنے سے پہلے سورۃ فاتحہ کو پڑھ لینا ہے، اور آپ نے یا غنیو کو ہمیشہ اپنے ورد میں رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ دولت